حضرت نوح علیہ السلام نے 950 تک تبلیغ کی۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک لوگ بعد تک توحید پر قائم رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ایسا تھا کہ کچھ برے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ نیک لوگ بھی موجود ہوتے تھے، اور یہ جو برے لوگ تھے یہ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ آرائی کرتے، مدح سرائی کرتے، جیسے آج کل بھی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی شروع میں یہی کرتے تھے کہ جو بعد میں شرک کا ذریعہ بن گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو، اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے بزرگوں والے نام رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو ان کی پوجا شروع ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، اس میں شرک شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متو شلا بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے وقت میں کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شرک کے راستے پر انہیں شیطان نے ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت ہی مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور ایک میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں، ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ یہ دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی: اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے کہ ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ میری بالکل سننا پسند نہیں کرتے بات۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا:
اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا اور قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرو، نہ ان سے بحث کرو، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف کان بند کر لیے اور اپنے بادشاہ کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے در پہ کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوس کو، نہ یاؤ کو، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف اور صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، چاہتے ہیں کہ تیری باتیں ہم سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ یہ جو آپ کے حلقے میں حقیر اور ذلیل لوگ آ گئے ہیں، پہلے ان کو دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیت نمبر 27 تا 31 میں خود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، میں جو اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا، اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا، اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی اسے میں تمہارے سر مڑ سکتا ہوں، اور تم اس سے نفرت کرتے ہو، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اگر ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔